بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید کامران علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، 4 نہیں 6 سمت میں سوچیں۔ شیر افضل مروت کی رہائی کو لے کر بہت سے تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی یا اسے ملنے والے کسی بھی ریلیف کو خطے میں جاری گریٹ گیم کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ نواز شریف کی واپسی اور لندن پلان کے مطابق نواز حکومت کے ذریعے سی پیک کو ٹھکانے لگا کر چین کے فلیگ شپ پروجیکٹ کو منہ کے بل گرانے کے لیے بھارت کی صرف منڈیاں ہی نہیں کھولی جائیں گی بلکہ بارڈر بھی سافٹ کیے جائیں گے۔ پاکستانی کاروبار چمک پائے یا نہیں، لیکن انڈیا کو افغانستان اور افغانستان کے ذریعے آگے سینٹرل ایشین ممالک تک رسائی مل جائے گی۔ لبرل اور غیر لبرل سب امن کی آشا اور مشترکہ ثقافت کے نغمے گائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پرویز مشرف اس سے ملتے جلتے اقدامات کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی دینا واڈیا پاکستان میں کرکٹ میچ دیکھنے چلی آئی تھی، اور بہت سے پاکستانیوں کو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ قائد اعظم کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ اور ایک اور انتہا پسند ایل کے اڈوانی اپنی فیملی کے ساتھ پہلی بار پاکستان اس وجہ سے آ سکا تھا کہ اس پر کاٹی گئی قائد اعظم پر قاتلانہ حملے کی FIR پرویز مشرف نے واپس لے لی تھی۔ ان تمام اقدامات کے مطابق پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنا کر پیش کیا، لیکن ہوا کیا؟ پرویز مشرف ناکام رہا۔ اب موجودہ آرمی چیف کی صورت میں یہ دوسری کوشش ہے۔ یہاں کچھ اور حقائق بھی ریلیونٹ ہیں جن میں افغانستان میں طالبان کی بردبار قیادت، پاکستان میں خان کی بردبار سیاست، چین کی دفاعی اور مالیاتی طاقت، ان حقائق کے روزہ روشن کی طرح سامنے ہونے کے باوجود امریکی پلان پر عمل حماقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ابھی ہم بھارت میں موجود مسلم دشمنی پر قائم نیریٹو کا ذکر نہیں کر رہے۔ اس گریٹ گیم سے باہر نکل کر اس عدالتی ریلیف سے نہ جانے کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ خان کی بہن اور بیٹوں کی جانب سے بیرونی وکلاء کی مدد سے خان کے کیس لڑنے کے بیانات سے قبضہ مافیا انتہائی تشویش کا شکار ہے۔ لہذا ایک طرف شیر افضل مروت کی رہائی سے نظام انصاف کے معتبر ہونے کا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف نے قاضی کے اسٹیبلشمنٹ پر نون لیگ کے غلام ہونے کا داغ دھونے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ مونگ پھلی کے دانے جیسے یہ وقتی ریلیف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ کہیں عمران خان مکمل عدالتی کارروائی اور نظام انصاف کا بائیکاٹ ہی نہ کرتے۔ ایسی صورت میں خان کو کسی قسم کی سزا سنانے کی کریڈیبلٹی زیرو سے بھی کم ہو جائے گی۔ ایک اور رخ سے سوچیں تو شیر افضل مروت سمیت ہر سرکردہ شخص کو متنازع بنانا کمپنی کی باریک واردات ہے، جبکہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کمپنی کو پیارا ہونے والے کسی بھی شخص کو انصافی ایک ہی دن میں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے جو ڈٹ جائے، جو اندر ہو، باوجود ناممکن نہ ہو تو اس کو متنازع بنا دیا جائے تاکہ اس کی کال پر عوام باہر نہ نکل سکے، اس کے ہر عمل کو مشکوک سمجھا جاتا رہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ایک فارمولہ تھا جو انگریزوں نے بنایا کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرو اور انڈیا پہ حکومت کرو۔ وہی فارمولہ پھر اپلائی کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرو اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرو۔ مس انفارمیشن اور فالس فلیگ میں کمپنی کو 75 سال کا تجربہ ہے، اس لیے 4 سمتوں کے بجائے 6 سمت میں سوچیں۔
شخصیت کوئی بھی ہو، جب تک خان کا پیغام اور اس کا ویژن پھیلا رہی ہے اس کے ساتھ 100% کھڑے ہیں اور اپنا تمام فوکس 8 فروری پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔